الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید کما ورد فی سورۃ الفجر فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ جل وعلا شانہ کی بہترین حمد و ثنا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں عقیدتوں کا محبتوں کا نذرانہ بصد احترام عرض کرنے کے بعد معزز و مکرم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سورہ فجر کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 20 تک۔ یہاں سے کچھ استفادہ کرتے ہوئے، کچھ فیض حاصل کرتے ہوئے، وراثت کے جو احکام گزشتہ کئی جمعۃ المبارک میں اس کی طرف توجہ دلوائی جا رہی تھی، اس کے اہم ترین امور پر گزارشات عرض کرنا ضروری محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ضمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ فجر، یہ 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، 89، اور یہ سورہ مبارکہ اس کے اندر ابتدائی طور پر کئی اللہ تعالیٰ نے قسم کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات وغیرہ ارشاد کچھ فرمائے۔ ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسان، آیت نمبر 15 میں فرمایا فَأَمَّا الْإِنسان، بس لیکن جب انسان کو اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اس کا رب عزت اور نعمت دے کر آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس کو عزت بھی دیتا ہے، اس کو نعمتیں بھی دیتا ہے، اس کو آزماتا ہے، تو فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی ہے۔ یہ بات اس کے زبان سے برملا نکلتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت دے کر آزماتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ لیکن جب وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب اس کا رب اس کو مصیبت سے آزماتا ہے، آزمائشیں دونوں بیان کی قرآن نے، نعمت دے کر بھی آزمائش کو بیان کیا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی انسان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت دے کے آزماتا ہے یا کسی بندے سے نعمت لے کے آزماتا ہے، یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے کے جب آزماتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے عزت دی، اور جب بندہ سے اللہ تعالیٰ نعمت لیتا ہے اور اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، مصیبت دیتا ہے، اور وہ آزمائش آتی ہے تو اس پر رزق کی تنگی کر دیتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو فیقول ربی اہانن، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، بندہ جو ہے اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، یار آج کیسے حالات ہو گئے، اللہ نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ اس طرح کی باتیں وہ اپنے زبان سے برملا کہتا ہے۔ تو رزق کی جو تنگی ہے اس کا ذکر یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی جب کرتا ہے یا مصیبت دیتا ہے، آزمائش ہے یہ، تو ایک طرح سے رزق اگر اللہ لیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دونوں آزمائشوں کا ذکر کیا، دے کر بھی آزمائش اور لے کر بھی آزمائش۔ تو تنگی کا جو معاملہ ہے، رزق کی تنگی ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ آمدنی کم ہے، ڈیفینیٹلی بات واضح ہے کہ آمدنی کم ہے اور وہ شخص آمدنی کے کمی کی وجہ سے رزق کی تنگی کا شکار ہے، تو یہ بات تو واضح ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ کوشش بھی کر رہا ہے، کاوش بھی کر رہا ہے، لیکن رزق تنگ ہو گیا ہے کیونکہ آمدنی نہیں ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے رزق کی تنگی کی۔ رزق کی تنگی کی ایک صورت دوسری یہ ہے کہ رزق کی آمدنی تو بہت ہے، وافر ذرائع ہیں،
بہت ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے. اور اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ اس زمانے میں یہ دوسری صورت زیادہ پائی جاتی ہے کہ آمدنی زیادہ ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے. اچھا رزق انسان کماتا ہے کس کے لیے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے نا، آسانیوں کے لیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رزق آ رہا ہے، فراوانی ہے، آسائش ہے، آرام سے بھی آ رہا ہے، رزق آ رہا ہے فراوانی کے ساتھ آ رہا ہے لیکن سکون نہیں ہے، یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک صورت ہو گئی. یا پھر اس کو یعنی زندگی گزارنے میں لطف نہیں آ رہا، ٹینشن بہت ہے، اس کو پریشانی بہت ہے، رزق تو بہت آ رہا ہے، تو یہ بھی ایک تنگی کی صورت ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے. یہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ ہم اسے رزق دے کے آزماتے ہیں، رزق لے کے بھی آزماتے ہیں. یعنی رزق دے تو رہے ہیں لیکن اس میں سے سکون نہیں ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہے. تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے رزق کے ساتھ ساتھ اس کی برکت کی بھی دعا مانگے. تو قرآن کریم فرقان حمید نے یہاں پر ان دونوں صورتوں کا ذکر فرمایا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا کلا بلا تکریمون الیتیم، یہ بات نہیں کہ بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو. بات یہ ہے کہ تم یتیم کو کھلانا، یتیم کو پلانا، یتیم کو گھر میں رکھنا یہ بات نہیں ہے. بات کیا ہے؟ کہا کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. تو قرآن کریم فرقان حمید نے یتیم کی عزت کا حکم دیا ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا اس کو کھلاؤ پلاؤ، وہ ظاہر سی بات اس کا باپ چھوڑ کے مرا تو تم اس پہ احسان کر کون سا رہے ہو؟ اس کے باپ نے جو وراثت چھوڑی یا اس کے پیچھے مال چھوڑا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو یتیم بچہ چھوٹا ہے، اب وہ تو اس کو برت نہیں سکتا. تو اس کے چاچا ہیں، تایا ہیں، گھر کے احباب اور بھی ہیں، وہ اگر اس کو پال رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے. کہا کہ اس گھر کے اندر جو یتیم بچہ ہے اس کی عزت کرو. قرآن کریم فرقان حمید نے اس لفظ عزت کو بار بار ہائی لائٹ کیا ہے یہاں پر. اسی طرح حدیث طیبہ کے اندر مہمان جب آئے تو مہمان کے لیے فرمایا گیا کہ مہمان نوازی عزت سے کرو، کھلانے پلانے سے نہیں. کھلانا پلانا کھانا پینا تو ہر آدمی گھر میں کھاتا ہے لیکن مہمان کی عزت کا یعنی کہ اکرم الضیف، ضیف جو آپ کے مہمان ہیں ان کی عزت کرو، تکریم کرو. جب وہ تمہارے گھر میں آئے تو اسے محسوس ہو کہ اس کے آنے سے تمہارے گھر میں اسے خوشی اور فرحت محسوس ہوئی ہے، مسرت ہوئی ہے. ایسا محسوس نہ کرواؤ کہ تمہارے آنے کی وجہ سے صاحب خانہ میزبان جو ہے ایسا ریئیکٹ کریں کہ جس سے مہمان پریشان ہو جائے کہ میں کیوں آ گیا. تو یہ قرآن کریم فرقان حمید نے بیان فرمایا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ وراثت کے جب احکام کو میں عرض کر رہا تھا تو وہاں پر بیان کیا گیا 2 جمعے پہلے کہ جب مال تقسیم کیا جائے تو کہا کہ مال تقسیم کرتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب کو بھی بلا لو، یتیم ہوں، مسکین ہوں، ایسے جو اس میں شامل نہیں ہیں ان کو بلا لو تاکہ تقسیم جو ہے لوگوں کے سامنے کی جائے. اور جب ان کو کچھ دے دو آپس میں میچول انڈرسٹینڈنگ سے آپس میں ایک بات کر لو کہ غریب ہے، یہ بھی رشتہ دار ہے، عزیز ہے، تاکہ سب کو ہائی لائٹ ہو جائے کہ میراث کی وراثت کی تقسیم ہو چکی ہے. ایک تو بات یہ واضح ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو کیونکہ غریب ہے وہ اور اس کا بھی حق ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی بیان کر دیا کہ اس کو جب دو تو اس کے لیے کوئی ہلکی زبان استعمال نہ کرو، اس کے لیے کوئی ایسے لفظ بیان نہ کرو کہ اس کو تکلیف ہو جائے کہ یار کیا منہ اٹھائے، رشتہ دار آج بھی آ گئے، وراثت کی تقسیم. یہ سب قرآن کے مضامین ہیں. یہ سب کس کے مضامین بیان کر رہا ہوں میں؟ بولیے نا، یہ قرآن کے مضامین بیان کر رہا ہوں میں. اب اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم نفسیات کو زیادہ جانتا ہے، جو رب نے پیدا کیا وہ ہمیں زیادہ جانتا ہے نا، کہ یہ ایسا ہی کریں گے معاشرے کے اندر اور کر رہے ہیں یہ. تو کہا کہ یہ ایسا کرتے ہیں تو قرآن نے کیا کہا کہ ان کو یہ محسوس نہ ہونے دو کہ ان کے آنے سے تکلیف تمہیں ہوئی ہے، بلکہ فراخ دلی سے ان کو بھی کچھ حصہ دے دو. اسی طرح اپنے بچوں کے ساتھ ٹیچرز ہیں، اگر ٹیچر ٹیچ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ ان کا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے. یہ ہمارے مدارس کے اندر اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں کہ حالانکہ یہاں پہ زیادہ اہتمام ہونا چاہیے لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہلکی زبانیں بچوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بچوں کی تکریم ہونی چاہیے، بچوں کو عزت سے پیش آنا چاہیے. اسی طرح جو ہے کالج ہو، یونیورسٹی ہو، اسکول ہو، وہاں پر بھی اساتذہ کرام وہ تو ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت اور ان کو عزت و تکریم کے ساتھ جو ہے ان سے پیش آیا جائے. تو قرآن کریم فرقان حمید اس کی بات بار بار دہراتا ہے. اور اس کے بارے میں قرآن کا ایک بڑا زبردست اسلوب ہے.
قرآن نے جب یتیم کا تذکرہ کیا تو ایک بہت ہی زبردست ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک بات ارشاد فرمائی. کہا کہ جب تم کسی یتیم کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کرنے کا تمہیں موقع ملتا ہے یا تم ایسا کرتے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کرو, اس جگہ پر اپنے بچے کو رکھ کر دیکھنا کہ تمہارا بچہ وہاں ہو اور تمہارے بچے کے ساتھ ایسا سلوک ہو تو بتاؤ تمہارے دل پر کیا گزرتی. تو پھر کیا ہوتا, بیلنس ہو جائے گا. تو قرآن جو ہے بار بار ان تمام چیزوں کی تربیت کر رہا ہے اور بتا رہا ہے ہمیں کہ دیکھو اس جگہ پر ایسے تم نے اگر بیہیو کرا. اسی طرح اگر جب تم فیصلہ کرو تو ہمارے حضرت علی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, بہرحال حضرت علی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, یہ بات میں نے پڑھی نہیں لیکن یہ بات ہے تو معقول اور اچھی ہے کہ جب فیصلہ کرنے تم بیٹھو تو فیصلہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھو کہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کر دو جہاں پر جس کے بارے میں تم فیصلہ کر رہے ہو فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوگا. فیصلہ کرتے ہوئے جب تم فیصلہ کرو, ہمارے یہاں فیصلہ غلط کیوں ہوتا ہے کہ تو اور میں کا جو فرق ہے اس فرق کی وجہ سے فیصلہ غلط ہوتا ہے. لیکن جب ہم فیصلہ کرنے بیٹھیں تو سامنے یہ شخص بیٹھے ہیں, تشریف فرما ہے, بزرگ ہیں, ان کی جگہ میں اپنے آپ کو رکھوں اور پھر ان کو اپنی جگہ پر رکھوں اور پھر فیصلہ کروں کہ میں اپنے بارے میں کیا فیصلہ کروں گا. اس بارے میں جب آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے تو کوئی بھی اس کے اندر ویریشن ہی نہیں رہے گی, چونکہ انسان اپنے بارے میں حق اور صداقت کا فیصلہ کرتا ہے. تو یہ دیکھیں اسلوب قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. آگے چلیے سیدھا مقامات دیکھتے چلے جائیں. قرآن کے مضامین عرض کر رہا ہوں اور قرآن کریم کتنے خوبصورت انداز میں ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ افسوس تو یہی ہے کہ ہمارے یہاں کہ اسلام کو بطور مذہب جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے, بطور مذہبی رکھا گیا, بطور دین, بطور نظام, بطور نظریہ نہیں رکھا گیا. آج ہمارے یہاں جو ہے وہ اقبال نے صحیح بات کہی تھی, ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد, اسلام آزاد ہے, وہی سمجھتا ہے کہ سجدے کی اجازت. تو جب تک بطور مذہب آپ رکھیں گے تو سجدے کی اجازت ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بطور مذہب اسلام کو آپ لے جائیں وائٹ ہاؤس کے سامنے نماز پڑھیے, نہیں منع کریں گے, کریں گے, کرتے تو ہیں آپ. بلکہ ان کے تو جتنے بڑے بڑے وزراء ہیں وہ تو خود آپ کے فاسٹنگ کے اندر تشریف لاتے ہیں. تو چونکہ وہ کہتے ہیں بطور مذہب ہے, کوئی بات نہیں, روزہ رکھا ہوا ہے انہوں نے, ہم بھی افطار کر لیں, یہ بھی افطار کر لیں, چلو بھائی یہ کھا لو تم بھی کھا لو. بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا لندن کا جو میئر ہے وہ باقاعدہ طور پہ رمضان کے مہینے میں باقاعدہ رمضان فیسٹیول کے نام پہ اس کا افتتاح کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کہتا مذہب ہے, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, اس سے ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں چونکہ ان کو پتہ یہ نظام تھوڑی ہے. اگر نظام کے اگینسٹ میں نظام لایا جائے گا تو کہیں گے یہ کون سی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں ابو جہل, ابو لہب, یہ جو سیخپا کو کیوں ہو گئے, کہا کہ یہ نظام آ رہا ہے یعنی ہمارا نظام ختم ہو جائے گا, یعنی ہم نے جو بنایا ہوا نظام ہے, یہ جو ہمارا جو اپلیکیبل نظام ہے یہ ختم ہو جائے گا, ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی, ہماری سرداری ختم ہو جائے گی, یا ہم نے جو اصول اور ضابطے بنا کر رکھے ہیں, خواتین پر جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اور یہ سارے مسائل جو ہم نے پیدا کر رکھے ہیں, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنے کے لیے آئے کہ یہ ختم کر دو, وراثت میں عورت کو حصہ دے دو, یہ کہنے کے لیے غلام کو آزاد کر دو, یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ تو وہ جب نظام کے خلاف بات کی تو کیا ہوا, پھر جنگیں ہوئیں, کھڑے ہو گئے سامنے. چونکہ نظام کے طور پہ جب بات کی گئی تو اغیار کھڑا ہو جائے گا, باطل کھڑا ہو جائے گا, سامراج کھڑا ہو جائے گا, طاغوت کھڑا ہو جائے گا. اور جب بطور مذہب آپ لیں گے, یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں شاید اگر یہ بات ہمارے ممبر و محراب سے یا آزادانہ جو باتیں بطور دین, بطور نظریہ اسلام کو پیش کیا جائے, نہ کہ بطور مذہب. تو بطور مذہب میں تو یہ ہوگا تسبیح پڑھ لیجئے, وظائف کر لیجئے, آپ کا مسئلے کا حل ہو جائے گا. تو اس سے نظام کی کون سی بات کی جا رہی ہے؟ تو پھر قرآن پھر سود کو کیوں حرام کہہ رہا ہے؟ یہ تو نظام ہے, بتائیے نا. سود پہ رشوت کو پھر اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ اسلام پہ شراب کو کیوں منع کرتا ہے؟ اگر کاروبار سارے جائز تھے تو پھر شراب کا پہ کوڑے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ تو یہ سب نظام ہے نا. اس نظام کی بات کر رہا ہے کہ جب شراب پینے پر پابندی ہے تو شراب بیچنے پر کیا ہوگا؟ تو آپ تو کہیں گے کہ بھائی یہ کون سی بات کر رہے ہو, آپ مذہب کے ماننے والے ہو, آپ کا شراب سے کہ میرے کاروبار سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ میں کاروبار کر رہا ہوں تو آپ مجھے کاروبار کرنے دیجئے, میں شراب بیچ رہا ہوں تو کیا ہو گیا, میں بار کھولے بیٹھا ہوں. تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں, اس کی اجازت نہیں دی جائے گی, چونکہ نظام ہے اسلام, اس کے اندر حرام ہے, ناجائز ہے, آپ کو اسلام کے حدود کے اندر رہ کر کاروبار کرنا پڑے گا, تبھی تو جا کے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. تو ہم بطور نظام جب یہ بات کریں گے تو جہاں جہاں جو عالم دین نظام کی بات کریں گے آپ دیکھیں گے اغیار انہی کے خلاف کھڑا ہو جائے گا, باطل ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا, ان کو کبھی سر نہیں اٹھانے دے گا.
باقی سارے تبلیغ کرنے والے دیگر کرنے والے وہ بہت خوش ہوتے ہیں, خوش ہوتے رہے, اچھی بات ہے, خوش ہونا چاہیے. تبلیغ کر رہے ہیں تو تبلیغ سے اگر آپ نماز روزے زکوٰۃ کی تبلیغ آپ کر رہے ہیں تو ان کو اس سے کوئی پریشانی لاحق تھوڑی بہت ہوتی ہوگی تو ہوتی ہوگی, لیکن ان کو نظام کے خلاف اگر کوئی بات کی جائے تو پریشانی ہوتی ہے. دیکھیے آگے کیا بیان کر رہا قرآن, کیا کہتا ہے, وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور تم ایک دوسرے کو یتیم کے کھلانے پر راغب نہیں کرتے, رغبت نہیں کرتے. یتیم کو کھلاؤ, مسکین کو کھلاؤ, اس پر رغبت دلاؤ, اچھی بات ہے, ویلفیئر کرو تاکہ جو ہے یہ بے روزگاری ختم ہو, تاکہ امیر کا پیسہ جو ہے وہ غریبوں تک جائے, تو ویلفیئر کے ذریعے چلا جائے, یہ اچھی بات ہے, قرآن کہہ رہا ہے. پھر فرماتا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. سوسائٹی کا, معاشرے کا ایک بہت بڑا مرض بیان کیا قرآن نے. اب دیکھیں مرض بیان کر رہا ہے قرآن, کوئی اور کتاب بیان نہیں کرتی, مرض بھی بیان کرتا ہے, تشخیص بھی بیان کرتا ہے, اور پھر دوا بھی تجویز کرتا ہے. کیا کہہ رہا ہے قرآن, غور کیجیے آپ, اپنے معاشرے کو سامنے رکھیے اور قرآن کی آیت کریمہ میں غور کیجیے آپ. قرآن کیا کہتا ہے, میں سورہ آل عمران سے ہٹ کے میں سورہ فجر میں آیا اور سورہ فجر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سورہ فجر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, اور تم وراثت کا پورا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو. یہ کون کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے, بولے نا, یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, تم وراثت کا سارا مال لپیٹ کر سمیٹ کر کھا جاتے ہو, یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ کسی بندے کا قول تو نہیں ہے نا, اللہ فرما رہا ہے کہ تم کھا جاتے ہو. آپ بتائیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب یہ نظام ہے, اس نظام کو رائج کرنا ہے, نفاذ ہے اس کا کہ وراثت کو تقسیم کرنا ہے, وراثت کو نافذ کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیے قرآن کیا کہتا ہے کہ تمہاری طبیعت کیا ہے, تمہارا مزاج کیا ہے. تمہارا مزاج یہ ہے کہ تم جب وراثت کا مال ہاتھ میں آ جائے تو تم سمیٹ کر لے تو اچھا, پھر تمہارے الفاظ کیا ہوتے ہیں, کیوں ایسا ہوتا ہے, وجہ کیا ہے, وجہ بھی بتا دی. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, تم مال سے بہت زیادہ محبت جو کرتے ہو, مال سے زیادہ محبت کرتے ہو تم. حالانکہ مال کا جو حسن ہے وہ خرچ کرنے میں, محبت کرنے میں نہیں ہے. اب ہمارے یہاں جو ہے, ہمارے یہاں کا جو ہے وہ کرائٹیریا چینج ہے. خیرت کا نام جنو جنو کا خیرت ہے نا, محبت جس سے کرنی اسے کر ہی نہیں رہے. محبت اللہ رسول سے کرنی ہے, وہ تو ہو نہیں رہی ہم سے. اچھا محبت مال سے کیے چلے جا رہے ہیں. بھائی ایک بات سمپل سی ہے, لوگوں سے محبت کریں, نہیں کہا ماں باپ سے محبت کریں, بھائی بہن سے محبت کریں, تو اللہ رسول کے بعد محبت کرنے کے لیے چیزیں رکھی گئی ہیں نا. بھائی بیوی بچوں سے محبت کرے, ہے یہ غیر شرعی بات ہے, شرعی بات ہے غیر شرعی بات ہے, شرعی بات ہے نا یہ کہ آپ پیار کریں. تو لوگ پیار کرنے کے لیے اور مال استعمال کے لیے. لوگ کس لیے بھائی, لوگ پیار کرنے کے لیے, محبت کرنے کے لیے, اور چیزیں ذرا اونچی نا, لیکن الٹا کر دیا, ہم لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں اور چیزوں سے پیار کر رہے ہیں, تو فساد تو ہوگا, فساد تو ہوگا, ہو رہا ہے فساد. جہاں جناب جو ہے وہ لوگوں کو استعمال کرنے کا ہے تو استعمال کر لو, اور چیزوں سے پیار ہو رہا ہے صاحب, اس کو ڈیفینس کر رہے ہیں ہم. تو قرآن کیا کہتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, سمیٹ کر مال کھا جاتے ہو. اب مال سمیٹ کر لپیٹ کر کھا جاتے ہو تو کیا ہے, اب مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کہتا ہے کہ بھائی اس کو تقسیم کرنا ہے. اب تقسیم کی جب بات آئے گی تو کیا کرتے ہیں, ابھی تو باپ کا جو کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے, تم کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو یار. یہ بات ہے, دیکھیے آپ کتنی زبردست باتیں کی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں, مال کو سمیٹ کر کھانے کے الفاظ سن رہے ہیں. جب آپ کسی سے مال وراثت کی بات کریں گے نا, وراثت تقسیم کرنے کی, تو کیا کہا جائے گا, آواز آئے گی, رشتہ دار بھی کہیں گے یار دیکھو ان کو کیسا کیا ہو گیا, ان کو یہ سوچ کیسے آئی, یہ سوچ تصورات کیسے آئے ہمارے یہاں, کیسے آئے. حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا کام وراثت کی. یار بولو نا ذرا زور سے یار, او مسلمانوں, یہ سوچ کیسے آ گئی کہ سوچ قرآن کریم کے خلاف آ گئی. اور آپ کا معاشرہ کہہ رہا ہے بھائی ابا کا تو کفن بھی سفید میلا نہیں ہوا یار, آپ بیٹھ کے کر لیں گے, اپنا آپس کی بات ہے. ایسا چلتا تو ہے, یہ ایک لفظ ہے, ایک لفظ ہمارے جملہ ایک لفظ ہے, اتنا تو چلتا ہے. کیا لفظ ہے, ذرا اونچی, یہ پوری ہماری دینی تہذیب کھا گیا. اس لفظ نے ہماری تہذیب کا کہ ایسی تیسی کر دی. اتنا تو چلتا ہے یار,
بچی کو پردہ کرنے کے لیے کہیں, اگر آپ کے کوئی گھر کے بوڑھے بزرگ کہیں تو بچی بڑی ہو گئی ہے یار ذرا, ارے تایا اتنا تو چلتا ہے, بچی ہے ابھی, اتنا تو چلتا ہے کا لفظ, اتنا تو چلتا ہے, اتنا تو چلتا ہے, اتنا چلا چلا کے ہم نے سارا دن ہی چلا دیا. آنکھیں کھولیے نا صاحب, جملوں پہ غور تو کیجئے. شیطانی جملے کیسے آپ کے یہاں رائج ہو گئے؟ جب آپ وراثت کی بات کریں گے تو ایسے جملے تو آتے ہیں, اتنا تو چلتا ہے ابھی, آپس کا مسئلہ ہے, بھائی بہن تو ہیں. ابے تو بھائی بہن تھے تو پھر مقدمہ کس پہ کیا؟ اتنی بڑی بات کیسے بڑھ گئی؟ جب تم نے وراثت کی تقسیم کرنی ہی نہیں تھی, آہستہ آہستہ کرتے کرتے قابض ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, اس کے مقدمہ ہو گیا, غیبت ہو رہی ہے, ایک دوسرے سے کھینچا تانی ہو گئی, ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں. کہاں تک بات پہنچ گئی؟ صرف ایک بات کو قرآن کریم نے بیان کیا. بات کیا ہے کہ تم وراثت کو سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وراثت کی تقسیم ہونی چاہیے. تو قرآن کریم فرقان حمید نے ایک بہت اہم ترین پہلو کی طرف, ایک بہت بڑا مرض ہے ہمارے یہاں وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اب سوال ہے کہ وراثت تقسیم جو ہے کرنا ہے تو اس میں ہمیں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ وراثت جو ہے اگر تقسیم کرنا ہے وراثت تو رواج کے مطابق فیصلہ کرنا ہے یا شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا, یہ بھی مسئلہ ہے. یہ جو وڈیرا شاہی ہے آپ کے یہاں, جاگیردارانہ نظام ہے, آپ جائیں جا کر دیکھیں, اندرون سندھ جا کر دیکھیں, پنجاب میں جا کر دیکھیں, یہ جو پٹواری نظام ہے, یہ سارا نظام ہے, یہ نظام کو آپ ذرا دیکھیں. آپ تو پھر بھی شہری ماحول کے اندر رہتے ہیں, یہاں تو اتنی باتیں کہہ بھی دی جاتی ہیں. ہاں اتنی اجازت ہے یہاں پر, وہاں نہیں ہے اتنی اجازت. وہ کہتے ہیں کیا ہو, ہمارا رواج ہے, پنچ بیٹھے گا, اور تمہارے پنچ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کون سا پنچ, وہ کیسا پنچ, شریعت سے بڑھ کے کس کا پنچ ہے؟ لیکن ہم نے کیا ہے, رواج. کیا بولا, رواج. تو اس لفظ کو نکالو گے تو بات بڑھے گی نا آگے, کہ تم نے فیصلہ رواج کے مطابق کرنا یا شریعت کے. جب شریعت کے مطابق اگر ہم بات کریں گے تب بات آگے, ورنہ نہیں بڑھے گی نا. آپ تو رواج لے کر بیٹھے ہوئے, جہیز دے تو دیا تھا بیٹی کو, اب کون سے وراثت؟ بات جملہ رواج ہے نا, بھائی دے تو دیا ہے, چلو بس صحیح ہے, کر لیں گے, بعد میں ہو جائے گا. بہن کو دے دیا تھا نا, وہ دے دیا تو تحفے, میکے والے نے دے دیا تھا, بس کر تو دیا, ہو گیا برابر. یہ ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے اس بر صغیر کی تاریخ. یہ بر صغیر میں کچھ زیادہ ہے ایسا کیوں ہوا؟ یہاں پر انگریزوں کی حکومت رہی تو آپ کے بہت سارے لوگ انگریزوں سے بڑے قریب ہو گئے, انہوں نے اپنا رہن سہن بدل دیا, متاثر ہو گئے ان سے, ان کے لباس سے, ان کی زبان سے, ان کے رنگ سے, ان کے تہذیب سے, ان کے کھانے پینے سے, ان کے ایکسنٹ سے, ان کے ماڈریشن سے متاثر ہو گئے, ویسے ہی بن گئے. وہ ایک طبقہ آپ کے یہاں ایسا رہا جو انگریزوں کے قریب رہا, انگریزوں سے متاثر ہوا, انگریزوں جیسا بن گیا. جب انگریز گئے نا, انہی کو حکومت سونپ کر چلے گئے. نہیں سمجھ رہے؟ ذرا اونچی بھائی, سمجھ آ رہی ہے بات؟ انہی کو حکومت سونپی کا, لو بھائی جاؤ ہم جا رہے ہیں, ان کو دے دیا. اور دینے کے بعد جب چلے گئے تو وہ نظریہ انہوں نے, انگریزوں نے باقاعدہ طور پر اپنے ان گماشتوں کو یہ باور کروا دیا تھا اسلام مذہب ہے. یہ بات طے کروا دی ان کو. یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسلام کو بطور مذہبی تو سمجھتے ہیں یہ, اسی لیے تو کہتے ہیں ملا کہاں پارلیمنٹ میں آ گئے. وہ کہتے ہیں کیا ضرورت پڑی ہے, سود کا بھی کر رہے ہیں کوشش, ٹرانسجینڈر ایکٹ, مطلب اتنی عجیب و غریب قسم کی باتیں. وہ کہتے ہیں بھائی اس کا تعلق اس سے تو نہیں, بلکہ چیف جسٹس نے جو فیصلہ کیا ہے تو آپ کو عرض کیا نا کہ بھائی اس کو اسلام کے عینک سے مت دیکھو, بلکہ ابھی ایک ہمارے جو چیف جسٹس بننے کے لیے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئین, اسلام اور حقوق ہے نا. انہوں نے کہا کہ آئین, اسلام اور حقوق. ان کا وہ وائرل ہوا وہ کلپ جو وہ نجی محفلوں میں کر رہے ہوتے ہیں, یہ چیف جسٹس ہیں آپ کے. تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آئین, اسلام اور حقوق کی بات کرتے ہیں, رائٹس کی بات کرتے ہیں. تو برملا کہتے ہیں میں نے آئین کو اسلام سے اوپر کیوں رکھا؟ کہتے ہیں پہلے آئین ہے بعد میں اسلام ہے. نہیں سمجھ رہے بات؟ جو آپ کے یہاں بیٹھتے ہیں کرسیوں پر, یہ کون سے ہیں, کیسے لوگ ہیں, یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں, کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اس کے ریزن کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انگریزوں نے جو پالا تھا تو وہ چھوڑ کر جو گئے وہ یہی باتیں کر رہے ہیں.
میں پتہ نہیں کس قوم سے بات کر رہا ہوں. اندھوں کے شہر میں آئینہ تو نہیں بیچ رہا کوئی؟ اندھوں کے شہر میں آئینے بیچے جا رہے ہیں کیا؟ یہ قرآن آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں, ذرا غور تو کیجیے آپ. ایک طرف آپ کا قرآن ہے, دوسری طرف ان کا نظام ہے, اور وہ اس نظام کو متعارف کروا رہے ہیں. کہتے ہیں میں آئین کو اسلام سے اوپر کہتا ہوں. میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وضاحت کر رہے ہیں وہ. یار آپ بتائیے, آئین اسلام بنائے گا یا اسلام آئین بنائے گا؟ کامن سینس ہے یار. نہیں سمجھ رہے, دھجی اکھیڑ کے رکھ دیں ان کے. پڑھے لکھے تمہارے پڑھے لکھے ہونے کی کیا حیثیت ہے؟ تم نے کہاں پڑھا, کہاں زندگیاں گزاری, کون سے یونیورسٹیز میں گزاری؟ تمہیں اتنی کامن سینس نہیں ہے. آئین اسلام بنائے گا یا اسلام آئین بنائے گا؟ بتائیں نا یار. ایک بچے سے پوچھ کر پوچھیں, آپ ایک بچے سے کھڑے کر کے پوچھیں, اسلام آئین بناتا ہے یا آئین اسلام بناتا ہے؟ تو پھر آئین جب اسلام نہیں بنائے گا, اسلام آئین بنائے گا, تو اسلام اوپر ہوگا یا آئین اوپر ہوگا؟ اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی بھائی, اتنی سی بات. اچھا اسلام کس کا دیا ہوا ہے؟ تو ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تھوڑی دیا ہوا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تم ملا کو تھوڑی برا کہہ رہے ہو. اگر بغور جائزہ لیا جائے, یہ ملا کو تھوڑی کہہ رہے ہیں. ملا کون ہوتا ہے؟ ملا کی کیا حیثیت ہے؟ ملا کہہ رہا ہے قرآن, آیات ملا نے گھڑی ہیں, حدیثیں ملا کی زبان سے نکلی ہیں, رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہیں. قرآن اللہ کا حکم ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے تم ملا کو کہہ کر تم اللہ کا رد کر رہے ہو؟ بات نہیں سمجھتے ہماری قوم. بولی ہے پچھلے جمعے کے خطبے میں نے یہی تو عرض کیا کہ نفسیاتی ہو گئے ہمیں اس بات کی تمیز ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو پھر آپ سوچیں دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا کہ چھوٹے فتنے ہمیں نظر نہیں آ رہے. کیسی کیسی باتیں ہیں نا, غور کریں نا آپ. تو عرض ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں, یہ جو نظام اسلام, تو جب آپ بات کریں گے نظام کی, نظریے کی بات کریں گے, اصل میں اسلام ایک نظریہ ہے, اسلام ایک نظام ہے. کیا بات سمجھیے؟ آج کی گفتگو میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام کیا ہے, ذرا زور سے اونچی. نظام ہے. یہ آپ کو نظام دیتا ہے, ہر ایک چیز کا نظام دیتا ہے. کاروبار تم نے کیسے کرنا ہے, شادی بیاہ تمہاری کیسے ہوگی, مرنا جینا تمہارا کیسے ہوگا, تمہارا پارلیمنٹ کیسے چلے گا, تمہاری عدلیہ کیسے چلے گی, تمہارا خارجی نظام کیسا ہوگا, تمہارا داخلی نظام کیسا ہوگا, تمہارا معاش و معیشت کیسے چلے گی, تمہارا فوجی نظام کیسے چلے گا, تمہارے تمام خواتین کے حوالے سے احکام کیا ہوں گے, مردوں کے احکام کیا ہوں گے, بچوں کے احکام کیا ہوں گے, بوڑھوں کے احکام کیا ہوں گے, یہ سب بتا دے. قحط میں تمہیں کیا کرنا ہے, خوشحالی میں تمہیں کیا کرنا ہے. تو قرآن نے تو سب نظام بتا تو دیا ہے. تو فقیر کیوں بنے پھر رہے ہو, کاسائے گدائی لے کے کیوں پھر رہے ہو بھائی؟ جب سب کچھ دے دیا اللہ نے, یتیم ہو کیا؟ یعنی کہ کتنی بڑی توہین ہے یہ حضرت, کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا یہ کہتے ہیں کہ حضور نے چھوڑ دیا ہے صحیح لاوارث, بغیر دیے چلے گئے. مطلب کیا ہے؟ اگر یہ بات لے کر اگر ہم کسی کے بعد نظام کی بات کریں تو یہ بات کیا ہو رہی ہے کہ کیا حضور نے ہمیں نہیں دیا؟ ہمیں حضور نے سب کچھ دیا ہے نا. اس نظام کو سمجھیے. تو وراثت جو ہے, وراثت ایک نظام ہے. قرآن کریم نے سورہ نساء کے آیت نمبر 11 12 13 14 4 آیات اور پورے رکوع کے اندر پورے وراثت کے قانون کو بیان کر دیا ہے. پہلی چیز سمجھ لیجئے, اولاد وراثت کے حوالے سے سمجھ کہ مال سمیٹ کر کھا جاتے ہیں. تو ایک مرض ہے, اس مرض کا تریاق ڈھونڈیے, اس مرض کی دوا تجویز کیجئے تاکہ یہ مرض سوسائٹی کا ختم ہو, دور ہو جائے. کہتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کی زندگی کے اندر وراثت میں حصہ مانگ نہیں سکتی. پہلی بات, ماں باپ کی زندگی کے اندر اولاد وراثت سے حصہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. یہ نہیں کہ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ صاحب ابا حصہ دو, جائز نہیں ہے مانگنا. جب تک باپ ماں زندہ ہیں مانگ نہیں سکتے آپ, اجازت نہیں ہے آپ کی. پہلی بات یہ سب سن لیں, پہلی بات ہے. وراثت کا تعلق تو مرنے کے بعد ہے. اچھا, اب دوسری بات, اس کی اجازت تو نہیں ہے, لیکن اگر ماں باپ اپنی زندگی میں دینا چاہیں اجازت ہے. فرق ہو گیا دونوں. مانگ اولاد کو اجازت نہیں دی گئی کہ اولاد ماں باپ سے مانگے,
لیکن اگر ماں باپ اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو دینا چاہتی ہے تو دے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ اگر آپ نے سارا کا سارا مال دے دیا اولاد میں تو آپ تو گئے. یہ نہیں کرنا، آپ نے یہ کام نہیں کرنا. سارا مال نہیں دینا. اگر دے دیا، تقسیم کر دیا، تو اولاد تو لے کے بھاگ جائے گی. اولاد نہیں پوچھے گی آپ کو آپ کہاں کھڑے ہوں گے. بولے نا، آپ کہاں کھڑے ہوں گے. اولاد تو نکل جائے گی. وہ بیوی کے جناب چکر میں پلو سے بندھے گا، وہ نکل جائے گا. ایک ایسے نکل جائے گا. بیٹیاں تو ویسے پرائے ہو چکی ہیں. اب آپ اپنی بیوی کو لے کے تنہا کھڑے کیونکہ آپ نے سب نام کر دیا ہے. تو ایسا نہیں کرتا. اب کرنا کیا؟ اگر اولاد کی اپنے حیات میں، زندگی میں آپ مال تقسیم کرنا چاہتے تو کام کیجئے. اس کے 3 حصے کر لیجئے. جو پاس آپ کے پاس مال ہے نا، اس کے 3 حصے کر. ایک حصہ اپنے پاس رکھیے، 2 تقسیم کر دیجئے. آپ کتنا اچھا اسلوب ہے، بولیے نا سبحان اللہ یار. صرف نعت شریف سن کے سبحان اللہ تھوڑی، قرآن کو سن کے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ. ذرا اور زور سے اپنے لیے سبحان اللہ کہہ دیجیے. آپ نے ایک حصہ اپنے لیے رکھنا ہے اور 2 حصہ بانٹ دینا. اب وہ ایک حصہ جو رہ گیا آپ کے مرنے کے بعد obviously وہ تو تقسیم ہونا ہی ہے اس نے. اب وہ جو تقسیم ہوگا تو آپ کے مرنے کے بعد ہوگا، تاکہ آپ اپنی زندگی میں اپنے بود و باش کا انتظام کر سکیں. آپ محتاجگی ختم ہو گئی آپ کی، اور آپ کی ایک پاور رہے گی. بیٹیاں بھی آئیں گے، ابا کے بعد مال ہے، اور بیٹے بھی آئیں گے. چونکہ ابا اماں کے تو ظاہر سی بات ہے سارے عیش و عشرت تو ختم ہو جاتے ہیں. وہ بیچارے دواؤں میں کچھ کھانے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، باقی تو پیسہ بچا ہوتا ہے. تو اب بیٹا بھی آتا ہے، اور ابا کیسے ہیں، پاؤں بھی دبائے گا آپ کے. کیونکہ ابا خوش ہو جائیں گے تو کہ چل یار لے 1 لاکھ روپے، کیا وہ مسئلہ خیریت تو ہے. ابا ایسے خوش ہو کے 1 لاکھ روپے دے دیں گے. تو وہ آئے گا آپ کی خدمت کرنے. لیکن ابا کلاش ہو تو بولے گا جاؤں نہ کہیں ایسا نہیں مانگ نہ لے مجھ سے. فرق سمجھ، نفسیات کو سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بھائی، خالی ہم نے تسبیح پڑھنا سیکھا دین، بس یہ تسبیح پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے تو اچھا ہے، ثواب تو ملے گا بھائی. لیکن اپنے زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی تو سیکھ لو قرآن سے. ایک عالم دین کی بڑی پیاری بات مجھے یاد آئی. انہوں نے کہا ہم نے قرآن سے مرنا تو سیکھا ہے، جینا بھی سیکھ لو. کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ ہوگا، جنت ملے گی، جہنم ملے گا، ثواب ملے گا، یہ ملے گا، قبر ملے گی. وہ بھائی ملے گا سب کچھ، جینا بھی سیکھ لو بھائی. ہے جی، کیا بات ہے. اچھا اب کیا ہے کہ آپ نے 3 حصے کر لیے اور 3 حصے آپ بانٹ دیں. 2 حصے بانٹ دیں، 1 اپنے پاس رکھ لیں. اچھا اب ایک مسئلہ کیا آتا ہے، اگر بیٹی کو آپ نے دیا، اب اس میں یہ ہے کہ عطیہ ہے، اب برابر برابر تقسیم کر دیں. سب کو دے سکتے ہیں برابر، بیٹی کو بھی برابر دے دیں اور بیٹے کو بھی دے دیں برابر، یہ تقسیم کریں، عطیہ ہے. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ جو ہمارے یہاں مائکے اور سسرال سے جو جہیز ملتا ہے، جہیز کے علاوہ تحفے تحائف ملتے ہیں، یہ جو ہمارے یہاں رواج ایک چل پڑا ہے کہ جہاں علیحدگی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کچھ بھی تو کہتے ہیں وہ جو پیسہ مال دیا تھا، زیور دیا تھا، واپس لیتے ہیں. تو تحفہ دے کے واپس لیا نہیں جاتا. سمجھ لیں اس بات کو، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں. تحفہ دینے کے بعد واپس نہیں لیا جاتا. یا تو آپ کے برادری میں رواج ہے کہ صرف برتنے کے لیے دیا تھا تو بتا دیا جائے لڑکی کو کہ بھائی یہ جو ہم آپ کو زیور دے رہے ہیں صرف استعمال کے لیے، مالک آپ نہیں ہیں. یہ کہہ دیا جائے تاکہ وہ مالک نہ بنے، وہ استعمال کرتے رہے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے یا کبھی ضرورت پڑتی ہے لڑکے کو، تو کہ بھائی وہ جو ہم نے آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا تھا، آپ چونکہ مال کا ہے نہیں، واپس کیجئے، مجھے فلاں چیز میں خرچ کرنا ہے، پھر بعد میں بنا کے دے دوں گا. تو وہ لینے کا جواز رکھتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے مال دے دیا، تحفہ تھا، ہمارے گفٹ ہے، اب گفٹ دینے کے بعد آپ لے نہیں سکتے. آپ سمجھ رہے بات مسئلے کو؟ اب تیسری بات، جہیز میں جو آپ نے اپنے بیٹی کو دیا یہ وراثت نہیں ہے. جہیز میں جو کچھ آپ نے دیا یہ وراثت، جو یہ تصور ہمارے یہاں آ گیا ہے کہ جہیز میں جو دیا یہ تو ہندوؤں کے ایسے آ سکتا ہے کہ ان کے یہاں وراثت کی تقسیم نہیں ہے. یہاں پر وراثت کے احکام کے حوالے سے قرآن کریم نے باقاعدہ وضاحت کر دی ہے، اور 4 آیات میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ. اب معاملہ یہ کہ وراثت جب تقسیم کی جائے تو کیا وراثت رواج کے مطابق تقسیم کی جائے یا شریعت کے مطابق تقسیم کی جائے؟ بولیے نا. شریعت.
اب قرآن کریم فرقان حمید نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہاں سے آغاز کیا. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. اللہ تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وراثت کے حکم کو بیان فرمایا. اللہ تمہیں وصیت تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے. اولاد کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے. یعنی لڑکے کو 1 ملے گا اور لڑکیوں کو. لہٰذا اس تقسیم پر جو اعتراض کرے گا وہ قرآن پہ اعتراض کر رہا. پہلی بات سمجھ آ رہی بات. اب فرمایا پھر اگر صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں تو اگرچہ 2 سے اوپر ہو تو ان کو ترکہ کا 2/3 دے دو. لڑکیاں ہی صرف ہیں 2/3 دے دو. یعنی 2 حصے کر دیا اور 1 حصہ پورا تقسیم کر دیا. اور اگر 1 لڑکی ہو تو اس کا آدھا ملے گا. اور کہا میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکے سے چھٹا یعنی کہ ایسا یہ تو ہو گئے نیچے کے ہے نا اولاد ہوگی. اب اولاد سے اوپر بھی ایک ہے. کون ہے؟ ماں باپ ہیں. اگر اولاد بھی ہے اور اگر اولاد میت کے ماں باپ کو ہر ایک کے ترکے سے چھٹا حصہ ملے گا یعنی میت کے اولاد کے بعد ماں باپ بھی ہیں. ابھی ساری تقسیم وراثت میں 17 کیٹیگریز بنائی ہیں. وارثین 17 جو قرآن کریم نے اس مقام پر بیان کیا ہے. کون کون سے ہیں؟ ذوی الارحام کون سے ہیں؟ اخیافی بھائی کون سے ہیں؟ اللاتی بھائی کون سے ہیں؟ یعنی کہ قرآن کریم فرقان حمید نے ان تمام کی وضاحتیں ارشاد فرمائی ہیں. سبحان اللہ کہہ دیجیے. ذوی الفروز کون سے ہیں؟ عصبات نسبی کون سے ہیں؟ یہ سب قرآن کریم نے بیان فرما دیا ہے. اور اس میں 17 جو ہے احکام کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. چنانچہ آگے ایک جو تصور ہے کیونکہ اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو بہت زیادہ ٹائم درکار ہوتا ہے. یہاں پہ ایک تصور جو قرآن بیان کرتا ہے اس کی وضاحت بھی کر دیتے. کہتے ہیں کہ اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا 1/3 یعنی کہ ماں کو 1/3 حصہ دے دیا جائے. پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہے یعنی 6واں حصہ ماں کو دے دیا اور بقیہ جو ہے اس کی اولاد کو دے دیا 6واں حصے کو دینے کے بعد. اچھا اب فرمایا قرآن کریم نے بعد اس وصیت کے جو کر گیا ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایھکم اقرب لکم فریضۃ من اللہ فإن لم يكن ولد وورثه أبواه فلهم الثلث فإن كان له إخوة فلهم السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. یہ وراثت کی تقسیم کب کی جائے گی؟ کہا کہ اس وراثت کی تقسیم اس وقت کی جائے گی جب وصیت اگر کر گیا ہے تو وصیت اور دین کے بعد اگر قرض چھوڑ گیا ہے تو قرض دیں گے اس کے مال سے اور وصیت کر گیا تو وصیت. اب وصیت قرآن کریم کہتا ہے کہ وصیت تو کرنا ہے لیکن اپنے اولاد کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتے آپ اور سارا کا سارا مال خیراتی ادارے کو بھی نہیں دے سکتے آپ چونکہ قرآن نے اس کے لیے. اب تمام تصورات کو سمجھ لیجئے بطور دین سمجھیے. اگر آپ اپنے مال کو خیراتی ادارے کو دینا چاہتے ہیں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ سارا مال اپنے اولاد کی موجودگی میں سب خیراتی ادارے کو دے دیں. آپ کی اولاد مفلس ہو جائے. اگرچہ آپ ناراض ہیں اپنے اولاد سے آق بھی کر دیا ہے تو قرآن و حدیث کے اندر آق کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے آپ بات کو؟ چونکہ بہت سی چیزیں ہمارے یہاں آ چکی ہیں نا آق کر دیا ہم نے تو آق کی بھی شرعی حیثیت نہیں ہے. اگر آق بھی کر دیا تو آق کرنے کے بعد بھی مرنے کے بعد آق شدہ اولاد کو آپ کے مال سے اس کو وراثت دی جائے گی. سمجھ آ رہی بات؟ یہ نظام ہے دین ہے اسلام. اب اس میں 2 میں سے مقدم کیا ہے؟ قرض ادا کیجئے, تجہیز و تکفین اور وصیت. یہ 3 چیزیں پہلے ادا کی جائیں گی اور چوتھے نمبر پر کیا آتا ہے؟ پہلے تجہیز و تکفین ہے, پھر قرض ہے, پھر وصیت ہے. اور سیکھ کے جائیے بھائی, تجہیز و تکفین, قرض اور وصیت. اب آئے گا نمبر وراثت کا. چوتھے نمبر پر وراثت کا مسئلہ ہے. تو تقسیم میں سب سے پہلے مال سے تجہیز و تکفین کی جائے. جیسے ہمارے یہاں قبر خریدنی ہے پیسہ دیا جائے, گاڑی آئی اس کو پیسے دیے جائیں, کچھ خرچ کیا گیا تھا اسی دوران وہ بھی خرچ کر سکتے ہیں اسی مال سے. اولاد اگر غریب ہے تو اس میں سے مال میں سے خرچ کر دیجئے. اس کے بعد پھر کیا؟ قرض ہے. اب قرض کے حوالے سے ایک حدیث سن لیجئے گا. درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. جابر بن عبداللہ انصاری, اصل میں یہ آیت کریمہ حضرت جابر کے
حوالے سے نازل ہوئی. بیمار ہو گئے تھے, انتقال کا وقت قریب آیا کہ یا رسول اللہ میں مال کو کیسے تقسیم کروں. حضور خاموش ہو گئے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ہوا اور وارثوں میں 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا چھوڑا اور وہ قرضہ چھوڑ کر فوت ہوئے. حضرت جابر نے جب اپنے باغ کی کھجوریں پک کر تیار ہوئیں تو چاہا کہ اپنے باپ کا قرضہ اتار دیں, مگر وہ کھجوریں قرض سے کم تھیں, یعنی کھجوریں کم تھیں, قرضہ زیادہ تھا. اب پریشان ہو گئے کہ یہ کھجور بیچ کے بھی قرضہ ادا نہیں ہوگا ابا کا. تو حضرت جابر نے ایک تدبیر اختیار کی کہ حضور سید المرسلین سے عرض کرتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل نکالیں آپ. تو وہ ادائیگی کے وقت تشریف فرما ہوں گے تاکہ آپ کی برکت سے جو یہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ کہتے. صحابہ کا عقیدہ دیکھیے آپ, نظر آ رہا ہے کہ مال کم ہے اور قرض, لیکن نیت کیا ہے کہ رسول اگر آ جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. آج کہتے ہیں کہ مشکل کشائی, ہم نے کہا یہ مشکل کشائی نہیں تو اور کیا ہے, اللہ مشکل کشا ہے. لیکن اگر اللہ چاہے تو سرکار بھی تو مشکل کشا ہے, اور ہوا ہے یہ مسئلہ حل. دیکھیں یہ مسئلہ حدیث میں آیا. چاہتے تو اللہ سے ڈائریکٹ کہتے ہیں اللہ یہ کھجور ہے, اس کھجور میں برکت ڈال دے, کر سکتے تھے, یہ بھی جائز تھا, لیکن طریقہ کیا اختیار کیا ہے, حضور کو بلا لیں. گئے, یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے, آسانی سے قرض ادا ہو جائے. انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی, یا رسول اللہ احب ان یراک الغرماء, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے قرض خواہ آپ کی زیارت سے مشرف ہو جائیں. جملہ کیسا کہا, یہ نہیں کہا کہ آپ آ جائیں. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں قرض ادا کروں تو آپ وہاں تشریف فرما ہوں گے, تو میرے جو قرض خواہ ہیں نا وہ آپ کی زیارت سے مشرف ہو جائیں, یہ چاہتا ہوں. سبحان اللہ, انداز دیکھیے آپ, سبحان اللہ کیا ادب والے لوگ تھے. حضور رحمت عالم نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے. حضور گئے, کھجوروں کو الگ الگ ڈھیر لگا دیا, کہا کہ علیحدہ علیحدہ ڈھیر لگا دو, اور قرض خواہوں کو کہو اپنے اپنے قرض کی مقدار میں کھجوریں یہاں سے لے لیں. حضور نے ڈھیر لگوایا اور کہا لے لیں. تو قرض خواہوں نے اپنا اپنا قرض وصول کرنا اس کھجور سے شروع کر دیا, اور کھجوریں تقسیم ہونا شروع ہو گئیں. وہ کھجوریں جو کم تھیں, قرض زیادہ تھا, حضور کی برکت سے کھجور رہ گئے اور قرض ادا ہو گیا. اللہ اکبر. یہ حضور سید البرکات صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. برکت کہتے ہیں نا, برکت سید البرکات کا معجزہ تھا. مگر اس میں ایک بات کی تعلیم کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ نہیں فرمایا قرض خواہوں کو کہ بھائی معاف کر دو, بلکہ حضور نے قرض ادا کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی. سبحان اللہ کہہ دیں آپ. آج تو حالت یہ ہے کہ قرض آپ دے دیجئے اور دینے کے بعد آپ اس کی خیر خواہی کر دیجئے, اور لینے والا آ کر کہے حضرت صاحب بہت پریشان ہوں, اور آپ کو ترس آ جائے اور آپ اس کو پیسہ دے دیجئے. اس کے بعد 1 سال تک آپ روتے رہیے, جب تک آپ اپنے مشکلات, مسائل, مصیبتیں, بیماریاں جب تک رو رو کے اس آدمی کو بیان نہ کر دیں وہ آپ کو پیسہ نہیں دے گا واپس. بولیے نا یار, دکھتی رہ گئے نا یہ معاشرہ. یہ کتنا بڑا لا علاج مرض بنتا جا رہا ہے. پیسہ لیتے ہوئے تو بڑے رو رو کے آتے ہو, اور دیتے ہوئے بڑے تمنگر بن جاتے ہو. شرم نہیں آتی کہ یہ وہی شخص ہے جو کتنا خیر خواہ تھا, میری مصیبت میں کام آیا, اس کا پیسہ میرے اس وقت کام آیا جب میں مر رہا تھا. تو ہمیں تو اس کے کہنے سے پہلے ہی یاد رکھیے گا. قرض کے حوالے سے ایک نقطہ کہ اگر جب قرض ادا کرنے کی نیت ہو نا تو اللہ ادا کروا دیتا ہے, اور جو بے ایمان ہو جائے اس بے شرم کو ایسے ہی مار دیتا اللہ, وہ ایسے ہی مرتا رہتا ہے, وہ قرض بھی نہیں دے پاتا اور خود بھی تنگ دست ہوتا چلا جاتا ہے. حضور آخری بات سنیے گا, ادائی قرض کی اہمیت کے پیش نظر حضور اس میت کا جنازہ نہ پڑھاتے جس کے ذمے قرض ہوتا تھا. تو یہاں تعلیم دی گئی تو قرض ادا کیا جائے, پھر اس کے بعد وصیت پر عمل کی جائے. انشاءاللہ عز و جل بقیہ مسائل اور بھی بہت سارے ہیں جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے جمعۃ المبارک میں عرض کریں گے کہ وراثت کے جو مسائل ہیں اس کو ہمیں سمجھنا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم وراثت کو تقسیم کریں, بہنوں کو اس کا حصہ دیں, خوش دلی کے ساتھ دیں, ورنہ قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب بڑا زیادہ سخت دینا پڑ جائے گا. جو دنیا کے اندر مال باپ نے چھوڑا ہے اس پر آپ کا صرف حق نہیں ہے, قرآن نے اس کی تقسیم کی ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین. سبحان اللہ.